السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 29 کی جانب۔ دعا نے یہ شال کو کال کی۔ حال چال پوچھنے کے بعد دعا نے یہ شال کو بتایا کہ حیا کے گھر والے شہریار کو دیکھنے آئے تھے اور انہیں شہریار پسند بھی آ گیا ہے، مگر دعا یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ مگر کیا دعا؟ کیا ہوا؟ وشال نے حیرانگی سے کہا۔ مگر اس بے حس عورت نے تھوڑا سا معاملہ خراب کر دیا۔ ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، دعا نے کہا۔ کون سی بات؟ یہ شال نے کہا۔ وہ عورت ماں بننے والی ہے اور اس کی پریگنینسی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ شادی سے پہلے ہی پریگننٹ ہو گئی تھی، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ شال یہ سن کر حیران پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم دعا؟ یہ شال نے حیرانگی سے کہا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، یہ سچ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی ڈاکٹر فائل دیکھی ہے، دعا نے کہا۔ اللہ بچائے ایسی عورت سے، یہ شال نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہمارے لیے تو یہ عورت ایک عذاب بن کر رہ گئی ہے، دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا دعا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ شہریار کے رشتے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہیں شہریار پسند آ گیا تھا، مگر عین موقع پر اس عورت نے آ کر سارا معاملہ خراب کر دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں پر آ کر حیا کے گھر والوں کے سامنے کہا کہ میں شہریار کی شادی اپنی بہن کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے دعا؟ یہ شال نے کہا۔ پتہ نہیں، ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ ہو سکتا ہے اس کی بہن شہریار کو پسند کرتی ہو، مگر شہریار نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کی اور حیا کے رشتے کے بیچ میں آئے گا تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے بہت ہی عجیب بات ہے دعا، اس بات کا کوئی دکھ ہی نہیں بنتا تھا ان کے سامنے کرنے کا، اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہوگا، وشال نے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ضرور یہ اس کی کوئی مکاری ہوگی، دعا نے سرد لہجے میں کہا۔ جیسے ہی شہریار کے نکاح کی تاریخ مقرر ہو جائے گی، وہ اپنے لیے الگ گھر کا بندوبست کر لے گا۔ ارے وہ کیوں؟ اس گھر میں کیوں نہیں رہے گا شہریار؟ کیونکہ حیا کے گھر والوں نے اس عورت کی بدتمیزی کے بعد کہا ہے کہ ہماری بیٹی اس عورت کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہے گی، اس لیے شہریار اب اپنے لیے الگ گھر لے گا، دعا نے اداس لہجے میں کہا۔ اوہ، مجھے تو بہت دکھ ہوا یہ سب سن کر۔ اب تم بھی جلدی سے اپنی شادی کروا لو، یہ شال نے کہا۔ ان کے مسئلے مسائل ختم ہوں گے تو میری شادی کے بارے میں کوئی سوچے گا نا، دعا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زاویار نے مجھے کل کہا تھا کہ میری اور دعا کی شادی اب کیسے ہوگی، تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں شہریار سے بات کروں گی اور تم بھی شہریار اور امی کو منا لینا، یہ شال نے کہا۔ دعا شرمانے لگی۔ کیا واقعی زاویار نے اپنی اور میری شادی کی بات کی تھی آپ سے؟ دعا نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، کل ہی اس نے یہ بات مجھ سے کی تھی، یہ شال نے جواب دیا۔ میں امی اور شہریار سے بات کروں گی، مگر آپ بھی ایک بار شہریار سے کہیے گا، دعا نے کہا۔ ٹھیک ہے، عدت ختم ہونے کے فوراً بعد میں شہریار سے اس بارے میں بات کروں گی۔ احمد شاہ آفس میں گیا تو غور سے اسے آفس میں گھسنے نہیں دیا۔ تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے میرے آفس میں جانے سے روکنے سے؟ احمد شاہ نے گارڈ کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ آفس میں گیا تو اس نے دیکھا اس کی کرسی پر اب شہریار بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ یہ میری جگہ ہے شہریار، احمد شاہ نے شہریار کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو کس نے اندر آنے دیا؟ اور ابھی اس کرسی پر صرف میرا حق ہے، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ شہریار، یہ کیا بکواس ہے؟ چلو اٹھو یہاں سے، احمد شاہ نے شہریار کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آفس، یہ کمپنی اب میری ہے، جب آپ کے پاس تھی تب آپ نے قدر نہیں کی، اب آپ کو اپنی کرسی پر بیٹھنا یاد آ گیا ہے، پلیز جائیں یہاں سے، کام کرنے دیں، پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے آپ کی وجہ سے، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ شہریار، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، بہت پچھتاؤ گے، یاد رکھنا، یہ کہہ کر احمد شاہ وہاں سے
غصے میں چلا گیا۔ وانیہ کا موبائل بج رہا تھا اور وہ باہر گارڈن میں واک کر رہی تھی۔ نازیہ وانیہ کے کمرے میں گئی اور وہاں سے موبائل اٹھا کر وانیہ کو باہر گارڈن میں دینے چلی گئی۔ باجی آپ کا موبائل بج رہا ہے، نازیہ نے وانیہ کو موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے باجی مت کہا کرو، بیگم صاحبہ کہہ کر بلایا کرو، مجھے آئی سمجھ؟ وانیہ نے نازیہ کو سخت لہجے میں کہا۔ جی بیگم صاحبہ، اب جاؤ یہاں سے، یہ کہہ کر وانیہ نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ وانیہ نے حیرانگی سے کہا۔ میں تمہارا عاشق دانش بات کر رہا ہوں۔ تم تو جیسے مجھے بھول ہی گئی ہو وانیہ۔ وانیہ دانش کی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ وانیہ کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تم نے میرا یہ نمبر کہاں سے لیا؟ وانیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وانیہ جان بس دیکھ لو، ہم نے تمہارا نمبر ڈھونڈ ہی لیا، دانش نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ مجھے آئندہ کال مت کرنا دانش، میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ وانیہ نے یہ کہہ کر کال بند کر دی اور کمرے میں چلی گئی۔ دانش وانیہ کو بار بار کال کرتا رہا مگر وانیہ نے اس کی ایک کال اٹینڈ نہ کی۔ نہ جانے کہاں سے منحوس پیچھے پڑ گیا۔ میرے اگر احمد شاہ کو پتہ چل گیا وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ وانیہ کمرے میں یہاں وہاں چکر لگانے لگی اور سوچنے لگی کہ اس دانش سے کیسے چھٹکارا پائے۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ مہوش کی مدد لے کر اس دانش سے چھٹکارا پا لے۔ وانیہ نے مہوش کو کال کی۔ کیسی ہو مہوش؟ میں ٹھیک ہوں وانیہ، تم کیسی ہو؟ میں بہت برے حال میں ہوں، جلدی سے میرے گھر پہنچو۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا وانیہ؟ مہوش نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی سے بس میرے گھر پہنچ جاؤ، میں پھر تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، وانیہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر تک تمہارے پاس پہنچتی ہوں۔